بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الإيمان صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ اللہ تبارک و تعالی کا بہت بڑا کرم و احسان ہے کہ آپ ساتھیوں کے ساتھ، طلباء کے ساتھ ہفتے میں ایک دن تھوڑا سا وقت مل بیٹھنے کا ملتا ہے، اور اس میں یہ کوشش ہوتی ہے کہ ہمیں اللہ پاک نے جو مبارک دین دیا ہے، اور اس دین کا نام کیا ہے؟ دین اسلام۔ یہ مبارک دین جو دین اسلام ہے، اس اسلام کے جتنے آداب ہیں وہ آداب ہم سیکھ بھی لیں، ان آداب کو ہم یاد بھی کر لیں، اور ان آداب کو ہم اپنی زندگی کا حصہ بھی بنا لیں۔ آپ کے سامنے مختلف آداب پہ ابھی تک بات ہو رہی ہے کہ آپ اپنی کلاس میں کیسے بیٹھیں گے، بات ہوئی تھی نا۔ اسی طریقے سے چھٹی ہو جائے، ایک طالب علم مدرسے سے، مسجد سے نکل کے گھر کیسے جائے گا، اس پہ بھی آپ حضرات سے بات ہوئی۔ مسجد کے آداب پر بھی بات ہوئی، گھر جانے کے آداب پر بھی بات ہوئی، آپس میں ایک دوسرے سے بات چیت ہم نے کیسی کرنی ہے، اس پہ بھی بات ہوئی۔ تو ایک طالب علم، چاہے وہ اسکول کا ہے، چاہے وہ حفظ کا ہے، چاہے وہ ناظرہ کا ہے، چاہے وہ قاعدہ کا ہے، چاہے وہ کتابوں کا ہے، چھوٹا ہے یا بڑا ہے، ہر طالب علم کے لیے دین اسلام کے آداب سیکھنا بہت ضروری۔ تو آج مختصر سی بات کرنی ہے ان آداب سے متعلق جو دن میں ہمیں کئی مرتبہ اس کی ضرورت پیش آتی ہے۔ اللہ پاک نے ہمیں پیدا فرمایا ہے، ہمارے ساتھ بہت ساری ضروریات رکھی ہے۔ ادھر توجہ فرمائے میری طرف، کوئی ادھر ادھر نہیں دیکھیں، میری طرف دیکھیں۔ بہت ساری ضروریات اللہ پاک نے ہمارے ساتھ رکھی ہے۔ اس لیے آپ جب صبح اٹھتے ہیں، نیند سے اٹھتے ہیں، تو سب سے پہلے آپ کہاں جاتے ہیں، کہاں کا رخ کرتے ہیں؟ واش روم کا، بیت الخلاء کا نا۔ اس لیے کہ انسان جب رات گزار لیتا ہے، اس کا وضو ٹوٹ جاتا ہے نا۔ اس کو طہارت کی، پاکی کی، جسم کی صفائی ستھرائی کی ضرورت ہے۔ اور جب آپ نماز کا ارادہ کرتے ہیں تو پہلے کیا بناتے ہیں؟ وضو بنا لیتے ہیں۔ ایسا ہی ہے۔ اسی طریقے سے آپ نے کسی تقریب میں، شادی میں، رشتہ داروں کے ہاں جانا ہے تو اس دن اہتمام سے کیا کرتے ہیں؟ غسل کرتے ہیں، نہا لیتے ہیں۔ اس صورت میں بھی آپ کو غسل خانے جانا ہوتا ہے، واش روم جانا ہوتا ہے۔ جمعے کے دن اہتمام سے تیار ہوتے ہیں تو جمعے کے لیے بھی غسل کرتے ہیں، صاف ستھرے کپڑے پہنتے ہیں۔ اسی طرح تو معلوم ہوا کہ ہماری زندگی میں اللہ پاک نے ایک ضرورت رکھ دی ہے، ہر انسان کی طبعی ضرورت ہے۔ اگر ہم نہ بھی چاہیں نا، میں کہوں جی میں آج بیت الخلاء نہیں جاؤں گا، میں کر سکتا ہوں اس طرح؟ نہیں۔ آپ بیت الخلاء نہیں جائیں گے تو اپنے کپڑے گندے کر دیں گے، اسی طرح ہوگا نا۔ تو بیت الخلاء جانا، ضرورت سے فارغ ہونا، تقاضے سے فارغ ہونا،
یہ اللہ پاک کی طرف سے ایک فطری ترتیب ہے جو ہر انسان کو دے دی گئی. لیکن فرق یہ ہے عزیز طلبہ کہ ایک ہے عام انسان بیت الخلا جاتا ہے، وہ یہ نہیں دیکھتا کہ مجھے داخل ہوتے کون سا پیر رکھنا ہے، پھر اندر جانے کے بعد کیسے بیٹھنا ہے، پھر اندر کتنا وقت گزارنا ہے، پھر نکلتے ہوئے کون سا پیر رکھنا ہے، داخل ہوتے ہوئے کون سی دعا پڑھنی ہے، نکلتے ہوئے کون سی دعا پڑھنی ہے. ظاہر سی بات ہے کہ عام انسان کو اس کی کوئی فکر نہیں، اس لیے کہ اس کا دین سے، اللہ کی ذات سے، آداب سے کوئی واسطہ نہیں. لیکن ایک کلمہ پڑھنے والے مسلمان کو بیت الخلا کے آداب بھی معلوم ہونے چاہیے. اور پھر ایک دین کا طالب علم، آپ سب طلبہ بیٹھے ہیں نا یہاں پہ، ہے نا، سب طلبہ ہیں. ایک طالب علم کے لیے تو بہت ضروری ہے کہ ہر طالب علم کو پتا ہو کہ میں دن میں 5 مرتبہ بیت الخلا کم از کم جاتا ہوں، 6 دفعہ جاؤں گا، 10 دفعہ، جو بھی ہو. لیکن ہر طالب علم کو آداب کا علم ہو. سمجھ میں آتی ہے بات؟ بیت الخلا میں داخل ہونے کے آداب بھی آپ کو پتا ہو، اندر بیٹھنے کے آداب بھی آپ کو پتا ہو، باہر نکلنے کے آداب بھی آپ کو پتا ہو. تو اب چند باتیں میں آپ سے عرض کر رہا ہوں، اس کو اچھی طرح سن لیں. آپ کو پہلے سے پتا ہوگی، بات تازہ ہو جائے گی. جس کو نہیں پتا وہ آج سمجھ لیں اور اس پر عمل کریں. عمل کریں گے نا انشاءاللہ؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ دیکھیں، بیت الخلا وہ نجاست کی جگہ ہے نا. وہاں انسان قضاء حاجت سے فارغ ہوتا ہے، پیشاب کے تقاضے سے فارغ ہوتا ہے، بڑے تقاضے سے فارغ ہوتا ہے. تو وہ تو نجاست کی جگہ ہے نا. اور ایسی جگہ جو نجاست کی ہے، جہاں انسان اپنی ضرورت پوری کرتا ہے، تو وہاں زیادہ وقت گزارنا چاہیے یا کم سے کم؟ کم سے کم نا، ہے نا، کم سے کم وقت گزارنا چاہیے. جب آپ کی ضرورت پوری ہو جائے آپ نے فوراً اٹھ کے باہر آنا ہے. جیسے مثال کے طور پہ آپ راستے میں جا رہے ہیں اور کچرا کنڈی آ جاتی ہے. کچرا کنڈی جانتے ہیں نا، جس میں کچرا ہے، سارا گند رکھا ہوا ہے اس میں. تو کیا خیال ہے، وہاں جا کے تھوڑی دیر کے لیے کھڑے ہو جائیں گے نا، یا جلدی سے گزریں گے؟ اس لیے کہ بدبو آ رہی ہے، گندگی ہے، ناپاکی ہے، دماغ پہ بوجھ آ رہا ہے. تو ایسا نہیں ہے کہ ہم وہاں کھڑے ہو کر گپ شپ کر لیں کہ چلے بھئی یہاں تھوڑا سا دماغ کو فریش کر لیں. کچرا کنڈی کے پاس دماغ فریش ہوگا یا دماغ خراب ہوگا؟ خراب. اسی طرح سمجھ لیں بیت الخلا ہے. تو پہلی بات تو یہ ادب اور یہ اہتمام دماغ میں رکھے کہ بیت الخلا جانا صرف ضرورت کے لیے ہے. صرف کس کے لیے؟ اب بعض دفعہ ہم اوپر آتے ہیں، بھئی ایک طالب علم 8 بجے بھی بیت الخلا کے لیے کھڑا ہوا ہے. جب گھنٹہ پڑا کہ ہم اترتے ہیں پھر بھی وہ کھڑا ہوا ہے. 10:30 بجے دیکھا پھر کھڑا ہوا ہے. 12 بجے دیکھا. یہ کیا تماشا؟ یہ کوئی تفریح تو نہیں ہے کہ آپ بار بار آ رہے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے، اگر کسی کو ضرورت ہے، بار بار تقاضا ہے، وہ مسئلہ نہیں ہے. آپ 10 دفعہ جائیں گے، استاذ آپ کو اجازت دیں گے، منع نہیں کریں گے. لیکن بشرطے کہ آپ کی ضرورت ہو. دل میں آیا کہ یار 3 گھنٹے ہو گئے انگلش اور میتھس پڑھ کے، تو یار دماغ گھوم گیا ہے بالکل، چلو جا کے نیچے کا ایک چکر لگا کے آئیں. بیت الخلا چکر لگانے کے لیے نہیں ہے. سمجھ میں آ گئی؟ تو سب سے پہلی بات، تمام طالب علم اس بات کو ذہن میں بٹھا لیں اچھی طرح کہ بلا مقصد، بلا ضرورت بیت الخلا کی لائن میں بار بار لگنا، وہاں کھڑا ہونا، وہاں گپ شپ کرنا، یہ ایک سمجھدار، سنجیدہ، باادب اور اچھے طالب علم کی پہچان نہیں ہے. تو آپ حضرات سمجھدار ہیں یا نہیں؟ سنجیدہ ہے یا نہیں ہے؟ باادب ہے یا نہیں ہے نا؟ ساری صفات آپ لوگوں میں موجود ہے. اس لیے کبھی بھی اس بات کو، چاہے دیکھیں استاذ بولے نہیں بولے، بلا مقصد بیت الخلا کے نام پہ نیچے مت اتریں.
ٹھیک ہے؟ گھر میں بھی ہو، مسجد میں ہو، مدرسے میں ہو، کہیں بھی ہو، بقدر ضرورت انسان جائے، فارغ ہو کے آ جائے گا. ٹھیک ہے؟ ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ ہم جب بیت الخلاء میں داخل ہوں گے تو داخل ہونے سے پہلے بیت الخلاء کی مسنون دعا، بیت الخلاء داخل ہونے سے پہلے اس کی مسنون دعا پڑھنی ہے. کس کس کو یاد ہے؟ ہاتھ اٹھائے صرف. بیت الخلاء کی مسنون دعا کیا ہے؟ یاد ہے؟ آپ سنائیں وہ. آپ ماشاء اللہ. اور بھائی آپ سنائیں. ماشاء اللہ. حفظ کے کوئی طالب علم سنائیں. جی شاباش. اتنی سی دعا ہے، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. تو یہ سب کو یاد ہو جائے گی. تو آئندہ سے یہ چیز ذہن میں رکھیں کہ جب بھی داخل ہونے لگے، داخل ہونے سے پہلے، اندر جانے کے بعد پڑھنا جائز نہیں ہے. اس سے پہلے یہ دعا باہر ہی پڑھ لیں گے. ٹھیک ہو گئی بات؟ تیسری بات یہ ہے کہ جب اندر چلے گئے تو اندر جا کر صرف اپنی ضرورت پوری کرنی ہے. بعض دفعہ ہے کہ ٹائم پاسنگ ہو رہی ہے. بعض لوگ بیت الخلاء، ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے کہ بعض لوگ بیت الخلاء ایسے جاتے ہیں جیسے بیت الخالہ جا رہے ہیں. خالہ جانتے ہیں نا؟ بھئی انسان خالہ کے گھر جاتا ہے تو کہتا ہے بھئی زیادہ وقت گزاروں گا خالہ کے. تو یہ خالہ کا گھر ہے یا بیت الخلاء ہے؟ بیت الخلاء ہے نا. تو اس میں خالہ کے گھر جتنا وقت گزارنا ہے یا کم سے کم گزارنا ہے؟ کم سے کم. اندر جائیں، ضرورت سے فارغ ہو جائیں، بس نکلنے کی فکر کریں. اس کو خالہ کا گھر نہیں سمجھنا کہ یہ بیت الخالہ ہے. بیت الخلاء ہے. کیا ہے؟ بیت الخلاء ہے. سمجھ میں آ گئی؟ اسی طریقے سے اندر پانی کا اچھی طرح استعمال کریں. بعض طلبہ کیا کرتے ہیں، فارغ ہو گئے لیکن پانی کم استعمال کیا. اس سے بعد میں آنے والوں کو تکلیف ہوگی، بدبو ہوگی، ایک برا تاثر جائے گا کہ بھئی یہ صفائی نہیں کرتا. سمجھ گئے؟ تو اچھی طرح فارغ ہو جائے، 3-4 لوٹے پانی بہا دیں، فلیش کو استعمال کر لے اگر وہ لگا ہوا ہے، تاکہ بالکل بدبو کا تاثر ختم ہو جائے. سمجھ گئے دوستوں؟ پھر جب فارغ ہو جائے باہر نکلیں گے. اچھا ایک چیز رہ گئی، داخل ہوتے ہوئے پہلے کون سا پیر رکھنا ہے؟ الٹا پیر رکھنا ہے. الٹا پیر رکھا، اور جب فارغ ہونے کے بعد نکلیں گے تو پھر سیدھا پیر رکھا. یہ تو سب کو پتا ہے نا، داخل ہوتے ہوئے الٹا پیر، نکلتے ہوئے سیدھا پیر. اور جب باہر نکل آئیں گے پھر مسنون دعا کس کس کو یاد ہے؟ ہاتھ اٹھائیں. بیت الخلاء سے نکلنے کے بعد کی مسنون دعا کس کو یاد ہے؟ آپ کو یاد ہے؟ سنائیں. شاباش. یاد ہے آپ کو یاد ہے؟ سنائیں. شاباش. غفرانہ کا. جی جی جی. دوسری یاد ہے؟ بیٹھ جائے. آپ کو یاد ہے دوسری؟ آپ کو یاد ہے؟ سنائیں. شاباش. شاباش. غفرانک الحمدللہ الذی اذھب عنی الاذی وعافانی. ٹھیک ہے؟ اور داخل ہونے کی دعا بھی یاد کریں، نکلنے کی دعا بھی یاد کریں. یہ آداب کس کس کو سمجھ آ گئے؟ آپ لوگوں کو نہیں آئے؟ آ گئے؟ ہاں تو یہ اس کا خیال رکھنا ہے. سب عمل کریں گے انشاءاللہ. وآخر دعوانا ان الحمدللہ.